ناظرین و سامعین، جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی کے ایک عمل نے ہم سب کی نگاہوں میں ان کو پسندیدہ بنا دیا۔ شروع دنوں میں ہی انہوں نے ہمارے گھر میں ایک نئی عادت کی بنیاد ڈالی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ یہ کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا، خواہ بازار، سکول، کالج سے یا کام سے، بھابھی اس کو پانی پیش کرتی۔ جتنا بھی ضروری وہ کام کر رہی ہے، آنے والے نے دہلیز کے اندر قدم رکھا ہے، وہ وہیں کام چھوڑتے کچن میں چلی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جگ یا گلاس میں پانی لا کر پیش کیا۔ امی اور بھائی کی حد تک ٹھیک تھا۔ جب وہ ہم بہنوں کے لیے بھی یہی کرتی تو بہت عجیب لگتا، ایسے جیسے ہم ظالم نندے ہوں۔ ہم نے ان کو بہت بار منع کیا کہ ہم خود پی لیں گے، پانی آپ نہ کیا کریں۔ جواب میں انہوں نے کوئی وضاحت، کوئی دلیل پیش نہیں کی، بس اپنی عادت پر قائم رہیں۔ میں کالج سے آتے پہلے یونیفارم چینج کرتی، وہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی بیگ اتارنے سے پہلے پانی تھماتی۔ باجی آئیں، بھابھی کوئی بھی، انہوں نے گھر والوں کو ترجیحی بنیادوں پر پانی پیش کرنا۔ اس عمل کا یہ اثر ہوا کہ میری امی کی نظروں میں وہ بیٹیوں سے زیادہ فرما بردار بہو قرار پائیں کہ بیٹیاں میرے لیے پانی لے کر نہیں کھڑی ہوتی، وہ کہے بغیر پانی دیتی نہیں، پیش کرتی ہے۔ پچھلے سال بھابھی نے روٹیاں بنانی اور چاول بنانا سیکھے ہیں، ہمارے گھر آ کر کھانا بنانا اور سب سیکھا۔ باورچی خانے سے متعلق وہ کچھ بھی سیکھ کر نہیں آئی تھی، لیکن امی نے ہم سب سے کہہ دیا، خبردار کسی نے اسے جتلایا بھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا، یہ وہ۔ اب وہ سب کچھ اتنے اچھے سے سیکھ گئی ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا۔ یہ آج سے پہلے روٹیاں بناتے اس کے نقشے بناتی رہی ہیں۔ بہرحال سسٹر کی شادی ہوئی، اس نے کہے بغیر یہ طرز عمل سسرال میں اپنایا۔ وہاں بھی یہ رواج نہیں تھا جو باہر سے آئے اسے پروٹوکول دیتے ہیں۔ سسٹر نے چونکہ بھابھی سے سیکھا تھا سو اس نے دینا شروع کیا۔ ساس بازار سے آئی ہیں، سسٹر نے جھاڑو لگاتے چھوڑ کر ہاتھ دھو کر ساس کو پانی دیا۔ سسر آئے ہیں، ہانڈی بھی ٹوئی چھوڑ کر اس نے پہلے ان کو پانی پیش کیا۔ نند، شوہر، کوئی بھی آئے وہ یہی کرتی ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کی ساس میری امی کی طرح بہو کی قدردان ہے۔ ماشاء اللہ، بیانیہ ان کا یہ ہے، بڑی بہو اور بیٹی نے کبھی باہر سے آتے پانی نہیں پوچھا، چھوٹی بہو سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے پانی پیش کرتی ہے۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہوگا، کچھ خواتین کو بہت کچھ غلامی کے زمرے میں آتا دکھائی دے گا، لیکن میں بتاتی چلوں ہمارے یہاں یہ تہذیب و ثقافت ہے، خاندانی تہذیب و ثقافت۔ یہاں بہو سے زبردستی خدمت نہیں لی جاتی، لیکن جو بہو سسرال کو عزت و احترام دے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ہم انسانی نفسیات اور ضروریات کا اگر بنیادی علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تو ہم انسانوں کو معاشرے میں پسندیدہ انسان بن سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، باہر سے آیا ہوا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اسے پانی دینا نہیں بلکہ پیش کرنا اس کی نفسیات پر بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ انسان آپ کے دشمن نہیں، دوست ہی ہونے چاہیے۔ سو جتنا ہو سکے گھر اور باہر دوستانہ تعلقات استوار کیجیے۔ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کو ترجیح، پروٹوکول، اہمیت، احساس سب کچھ دینا پڑتا ہے، پھر جا کر تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات اچھے مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی شیطان اس میں رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ وہ شیطان رشتہ دار کے روپ میں ہو یا کسی بھی روپ میں۔ کہنا صرف اتنا چاہوں گی کہ ہر چیز ہم والدین کی تربیت سے نہیں سیکھ سکتے، کچھ چیزیں معاشرے سے بھی سیکھنا پڑتی ہیں۔ وہ معاشرہ آپ کی بھابھی، نند، سہیلی اور مرد ہونے کی صورت میں بہنوئی، سالہ، سسر، دوست وغیرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان اچھائیوں کو اپنائیں، جس سے معاشرے پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم عورت اپنا بچہ اٹھائے ہوئے حاضر آئی۔ یہ عورت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کی نیت سے آئی تھی، مگر جیسے ہی وہ بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو وہ دودھ پیتا بچہ خود ہی بولنے لگا اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور غصے سے بچے کو کہنے لگی، خاموش، تجھے یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ بچہ کہنے لگا، ماں اپنے سر کے اوپر دیکھ، جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مجھے پورے چاند کی طرح واضح نظر آ رہے ہیں، وہی مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں اور شرک و کفر کے ناپاک علم سے خلاصی دلا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، اے بچے، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرک لوگوں نے میرا نام عبد عزا رکھا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا، میں اس عزا معبود و باطل سے بیزار اور بری ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ کے صدقے اسی وقت جنت سے ایسی خوشبو آئی جس نے اس بچے اور اس کی ماں کا دماغ معطر کر دیا، اور بچے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی ایمان لے آئی اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حکایت رومی صفحہ نمبر 61 پر۔ ناظرین و سامعین، دوست کو گھر کے دروازے تک آنے کی کبھی اجازت نہ دیں۔ میں نے اس دن سے ان دوستوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا جس دن بھری محفل میں میں نے اپنے ہی ایک دوست کی بہن کا تذکرہ ہوتے سنا، وہ بھی اپنے ہی ایک دوست کی زبانی۔ اس دن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، یہ دوست نہیں، یہ دوستی کے نام پر دھبا ہے۔ میں ان کی لاکھ اچھائیوں کو دیکھ لوں لیکن یہ عزت کے دشمن ہیں۔ اس سے بڑی برائی دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر میرے ایک دوست کی پیٹھ پیچھے میرا دوسرا دوست اس کی بہن کا تذکرہ کر سکتا تو لازمی بات ہے جس کی بہن کا تذکرہ میرے سامنے ہو سکتا ہے، اس کی موجودگی میں اور میری غیر موجودگی میں میری بہن کا بھی اس کے سامنے تذکرہ ہوتا ہوگا۔ جیسے ہی مجھے اس کا بات کا احساس ہوا، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، اپنا یارانہ مکمل ختم کر دیا۔ آج بس سلام دعا ہوتی ہے، میں ہر کسی سے دوستی نہیں کرتا۔ دوستی ایک مقدس رشتہ ہے۔ ایک دوست بھائی بہن، بھائی ماں باپ سے بڑا مقام رکھتا ہے، جس کے سامنے اللہ کے بعد ہر پردہ کھلتا ہے۔ وہ باتیں جو شرم و حیا بڑے چھوٹے کے لحاظ کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی نہیں کر سکتے، وہ بے خوف ہو کر دوست سے کر لیتے ہیں۔ محرم سے زیادہ دوست کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن آج کے کچھ دوست اتنے کمینے ہوتے ہیں، دوستی ہی اس سے کرتے ہیں جس کے گھر میں جوان بہنوں کی موجودگی پاتے ہیں یا جس کے ساتھ اس کی بہن کو آتی جاتی دیکھتے ہیں۔ آج چونکہ فتنوں کا دور ہے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے، اگر آپ کے گھر میں جوان بہن ہے تو فضول دوستی یارانے رکھنے سے پرہیز کریں۔ اگر دوستی کرنی بھی ہے تو دوست کو اپنے گھر کے دروازے تک آنے کی کبھی اجازت نہ دیں۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹ اسٹوری اور دلچسپ سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔